کہ تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن اس وقت سے چل رہی ہے. کئی مہینے ہو گئے جب سے یہ معاملہ چلا تھا, انویسٹیگیشن تب سے چل رہی ہے. اس کو یہ کہ چالان کی صورت میں تیار ہونا تھا, اب وہ ہو گئے تیزی کے ساتھ, اور ان دو کے علاوہ بھی آئیں گے اور بھی جو زیر تفتیش مقدمات ہیں. تو یہ میں سمجھا ہوں کہ اب یہ فیصلہ کن مراحل میں ہوں گے. سائفر کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بٹ صاحب نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا وہ بالکل صحیح نکلا, ابھی تک کوئی آبجیکشن نہیں آیا. جو اوپن کورٹ جو ریلیونٹ کورٹ کے جج نے حسنات صاحب نے کی تھی, اب وہ جیل کے اندر ہو رہی ہے اور ایک اوپن کورٹ کی حیثیت سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح تجزیہ کیا تھا بٹ صاحب نے, اور یہ اب ایک نئی بھی چیز سامنے آ گئی کہ ایسا ان فیوچر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک اس بات کو چیلنج نہیں کیا گیا. تو اب یہ ساری صورتحال جو آ رہی ہے, اب سائفر والی بھی, سائفر کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے جو پی ٹی آئی کے بلاگرز ہیں یا جو یوٹیوب چینل رنر ہیں, وہ ساری یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو معاملہ پٹ گیا, اب کوئی سیکریٹ ایکٹ اس کے اندر نہیں آتا. میں ایک دو ڈپلومیٹس جو سابق ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے بھی, ان کی طرف سے بھی یہ رائے اور یہ مشورے سنتا بھی ہوں, اور وہ سارے وہ ہیں کہ جو نواز شریف کی بہت قصیدہ گوئی کرتے تھے ان دو ڈپلومیٹس میں. تو اب یہ سائفر والا جو معاملہ ہے, جس طرح سے ایویڈنسز بتائے گئے, تو وہ سیکریٹ ایکٹ بھی ہے. سیکریٹ ایکٹ کے بارے میں کہا گیا کہ جی سیکریٹ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا, اب عدالت میں. لیکن امتیاز صاحب شہزاد اکبر صاحب ملک میں نہیں ہے, فرح گوگی ملک میں نہیں ہے, زلفی بخاری ملک میں نہیں ہے, تو صرف انہی کو چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے اہلیہ کا ہی صرف ٹرائل کریں گے تو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, اس کے بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں, اور جو وہ ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں ان کو, اور ریڈ وارنٹ کے ذریعے اگر, اب یہ دو باتیں آ جائیں گی اس کے اندر. ماضی میں ایک روایت موجود ہے کہ اسحاق ڈار کے جب ریڈ وارنٹ جاری کیے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, تو انٹرپول نے اس کو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ کانکریٹ بنیاد پہ اگر کوئی ریڈ وارنٹ جاری کریں گے کہ جس کو انٹرپول ایکسیپٹ کر لے اور اس کے اوپر آپریٹ کرے, تب تو بات سمجھ آتی ہے. تو یہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ایک